ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بات کرتے کرتے رک گئے، کہنے لگے کہ ایک اور واقعہ یاد آیا۔ جب میں نے یہاں مصلی پڑھنا شروع کیا تو بہت سے جنات میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اپنی نسلوں کو یہاں بیٹے پوتے کو بھانجے کو یہاں مصلی پڑھوانا چاہتے تھے، کیونکہ عالی شان مسجد ہے، روحانی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے۔ ان لوگوں نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ بہت زیادہ سازشیں بھی کیں، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ جب بھی ان کی سازشیں میں دیکھتا تھا، میں اس جگہ نفل پڑھتا، سجدے کرتا۔ بس اس جگہ سجدے کرنے اور نوافل ادا کرنے سے میرے ارد گرد ایسا حصار بن جاتا کہ میں اس حصار کے ذریعے محفوظ ہو جاتا، اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے ہمیشہ اس طاقتور چیز نے بہت زیادہ تحفظ دیا ہے، حفاظت دی، اور میں ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس جگہ کا پتہ مجھے آپ سے ملا تھا، اس سے پہلے مجھے بھی خبر نہیں تھی، حالانکہ میں یہاں اپنی عمر گزار بیٹھا ہوں، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اور واقعی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس جگہ میں قبولیت بھی زیادہ ہے، مقبولیت بھی زیادہ ہے، اور محبوبیت بھی زیادہ ہے۔ میں وہاں سے رخصت لے کر واپس اپنے گھر لوٹا، لیکن میں راستے میں سوچتا رہا کہ واقعی ایسا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے، صحت بڑھتی ہے، برکت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، شان و شوکت بڑھتی ہے، اور مستقل برائیوں سے حفاظت اور بے برکتیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے خوشیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتا ہے، اور اس کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے۔ قارئین، یہ حقیقت بھی ہے اور اس کی برکات بھی ہیں۔ اب قارئین، میں آپ کو موتی مسجد کے بارے میں ایک اور انوکھی چیز بھی سناتا چلوں۔ میں نے ایک چیز بہت سالوں سے محسوس کی ہے، عرصہ دراز سے میرا موتی مسجد سے رابطہ ہے، تعلق ہے۔ ایک چیز میں نے بہت زیادہ محسوس کی ہے، اور وہ یہ چیز محسوس کی ہے کہ موتی مسجد دراصل اولیاء کا مسکن رہا ہے، صالحین کا مسکن رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سے اتنے قیمتی اعمال کیے کہ ان قیمتی اعمال کی برکت سے ان کو حد سے زیادہ محبوبیت اور قبولیت ملی، اور جو موتی مسجد میں خلوص و دل سے اعمال کرتا ہے، اس کو پاتے بھی دیکھا، حاصل کرتے بھی دیکھا، اور اس کو دنیا و آخرت کی برکتوں میں بہت نمایاں دیکھا ہے۔ موتی مسجد کی قدر کرنے والا میں نے کامیاب دیکھا ہے، اور موتی مسجد کی بے قدری کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار دیکھا ہے۔ چاہے وہ موتی مسجد میں آنے والوں سے پیسے لے، رقم لے، جھوٹی داستانیں بیان کرے، ان کو دھوکہ دے، ان کو فریب دے، جتنی بھی موتی مسجد میں دھوکہ اور فریب دیں، جھوٹ بولیں، اور ان کا میں نے بہت برا حشر دیکھا۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موتی مسجد کے دائیں طرف اگر ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں تو اس کے دائیں طرف پرانی طرز کے بنے ہوئے کمرے ہیں، جہاں آج کل خواتین نفل ادا کرتی ہیں، اللہ سے مانگتی ہیں۔ ان کمروں میں ایک کمرہ ایسا ہے جس کمرے کے اندر، جیسا میں نے پہلے بتایا، ٹیلا ہوتا تھا اور خشک جگہ تھی۔ اس جگہ پر جہاں آج وہ کمرہ ہے، اس جگہ پر 70 اولیاء نے عبادت کی، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، سجدے کیے، اللہ سے راز و نیاز کیا، اور وہاں ولایت حاصل کی۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، اعمال کرے، سجدے کرے، اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، تو اس کو بہت ولایت، بہت برکت اور حیرت انگیز قدرت، رحمت، خوشیاں اور نورانیت کے خزانے مل سکتے ہیں۔ میں نے خود اس جگہ بہت سال بہت اعمال کیے، اور ان اعمال کی برکتوں کو میں نے دیکھا۔ وہ کمرہ کیا ہے؟ وہاں اللہ کے ولیوں کے سجدے، اعمال کا نور، اللہ کی رحمت، نورانیت اور روحانیت چشمے کی طرح ابل رہی ہے اور بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس کمرے میں نے ہمیشہ توجہ دی، اس کی مجھے بھی خبر نہیں تھی، یہ بات مجھے حاجی صاحب نے بتائی تھی۔ فرمانے لگے، کیا آپ نے کبھی اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے قدردانی کو سمجھا؟ کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا، نہیں، مجھے اس کی خبر نہیں، آپ ہی فرمائیں۔ تو فرمانے لگے، اس جگہ میں نے بہت نور دیکھا ہے، اور بہت روحانیت اور نورانیت دیکھی ہے۔
پھر میں نے یہاں کے جنات سے پوچھا، وہ کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں اولیاء اور اللہ کے نیک اور صالح بندے اپنی زندگی کے دن رات گزارتے رہے، سجدے کیے، عبادتیں کی، تلاوتیں کی، تسبیح پڑھی، نیک اور صالح اعمال کیے۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ راحتیں اور رحمتیں ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ کمالات ہیں اور ان کمالات کی تاثیر یہاں موجود ہے۔ قارئین، میں نے تو اس جگہ کو بہت معتبر اور مبارک پایا ہے۔ اللہ کریم ہے اور دینے والا ہے، لیکن اللہ جس بندے کو اپنی رحمت سے رنگ دے یا جس جگہ کو اپنی رحمت اور برکت سے بابرکت بنا دے، یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ میں نے اس جگہ کو بہت بابرکت پایا ہے۔ قارئین، موتی مسجد میں برکت ہے، اللہ کے ہر گھر میں برکت ہے، موتی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مشاہدات اور تجربات موتی مسجد کے بارے میں بیان کیے۔ اس سے لوگوں کو نفع ملا اور لوگوں کو فائدہ ملا اور لوگوں نے اس مسجد سے بہت کچھ پایا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے اور لوگوں نے اس مسجد سے بہت کچھ پایا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے اور لوگوں نے اس مسجد سے بہت مرادیں پائیں، رزق پایا، صحت پائی، عزت پائی، راحتیں پائیں، رحمتیں پائیں۔ جو بھی یقین کی دنیا سے موتی مسجد آیا وہ کبھی خالی نہیں گیا، کسی کو ایک بار آنے سے، کسی کو چند بار آنے سے، لیکن اللہ نے اس کی مرادیں اور دل کی دنیا آباد کی۔ موتی مسجد کی قبولیت کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہاں صدیوں سے مسجد آباد ہے۔ جتنی پرانی مسجد ہوگی اس کی برکات اس لیے وہاں زیادہ ہوتی ہیں کہ وہاں سجدوں کی کثرت رہی، تلاوت کی کثرت رہی، ذکر کی کثرت رہی، تسبیح، رکوع، قیام کی کثرت رہی اور اللہ اکبر اور اللہ کے نام کی کثرت رہی۔ دوسری وجہ، موتی مسجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے اولیاء نے سجدے دیے۔ موتی مسجد کے بننے سے پہلے ہی جب یہ ایک ٹیلہ تھا اور موتی مسجد کے بننے کے بعد بھی اس جگہ پر لوگوں نے سجدے دیے، اعمال کیے، تسبیح اور تلاوت کی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اولیاء جنات نے صدیوں سے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے اور انہوں نے مسجد کو ہر پل ہر سانس آباد کیا ہوا ہے اور مسجد کبھی ویران نہیں ہوئی اور مسجد ہمیشہ شاد و آباد رہی اور بہت زیادہ مسجد میں برکتیں اور رحمتیں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے مسجد میں خیر و برکت کے دروازے کھلے، فضل و کرم کے دروازے کھلے اور رحم اور رحمت کے دروازے کھلے اور مسجد ہمیشہ اسی کی وجہ سے شاد و آباد رہی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آیا یہاں سے اللہ سے مانگنے والا بن کر گیا، اسے شرک، بدعت، غیر اللہ کے سامنے سجدے کی ترغیب نہ ملی، بلکہ اللہ سے مانگنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے غموں دکھوں کو بیان کرنے کا موقع ملا۔ موتی مسجد میں اللہ کا خاص نور ہے، موتی مسجد میں اللہ کی خاص رحمت ہے اور موتی مسجد میں اللہ کا فضل ہے۔ میں ہر سال موتی مسجد کے ختم القرآن یعنی جنات کے ختم القرآن میں ضرور جاتا ہوں اور مجھے موتی مسجد میں جنات کے ختم القرآن کا بہت سرور ملتا ہے۔ میں ان کے پیچھے نفل میں قرآن سنتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ شاہی قلعے میں بھی ختم القرآن ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات بہت زیادہ ہیں، موتی مسجد ایک ہے تو جنات کو یعنی حفاظ بہت زیادہ ہیں، حفاظ کو قرآن پاک سنانے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کے لیے پورے شاہی قلعے میں بہت سی جگہوں پر حفاظ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شاہی قلعے کی پرانی جیل میں تلاوت قرآن اس سال پہلے میں نے پرانی جیل میں بھی قرآن پاک سننے سنانے کا اہتمام کرایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بادشاہوں کے ظلم کی نحوست اور ظلمت تھی اور جو بھی سیر و تفریح کرنے والا وہاں جاتا تھا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا، کسی کا رزق چھن جاتا تھا، کسی کو بیماری لگ جاتی تھی، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی حادثہ، کسی کو جدائی، کسی کو مصیبت اور کسی کو مشکل مل جاتی تھی، اور میں نے جنات کو اس جگہ کی ڈیوٹی دی اور ان سے کہا کہ آئندہ سال یہاں بھی مصلی کا اہتمام کیا جائے۔ اب الحمدللہ چند سالوں سے جنات وہاں مصلی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، میں موتی مسجد میں بیٹھا کچھ اعمال کر رہا تھا، ایک جن تڑپتا سلگتا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مصافحہ کیا